صورت میں ہم نے وقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے جانا، اور کل ہم نے پڑھا تھا ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہوتا ہے اور عمل صالح کی شرطیں کیا ہیں، اور کون کون سی چیزیں عمل صالح میں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو ان کاموں کا کیا اسے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا یعنی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں حاصل ہوتے۔ پہلے تو یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ البقرہ کی آیت 281 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں اللہ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّىٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ، پھر ہر جان جو اس نے کمایا ہوگا، دنیا میں اعمال کیے ہوں گے نا، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کو جزا دی جائے گی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمیں ملنا ہے۔ اب یا تو ہم اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک دو چیزیں میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ایک تو ہے نا کہ آخرت میں اس کا اجر یعنی اس کی جزا یا سزا ملنی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہو مؤمن، ایک شرط ہے وہ مومن ہونا چاہیے، مومن ہو کر وہ نیک اعمال کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے ضرور بالضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر ان کے جو وہ اعمال کرتے ہیں آخرت میں ان کو ان کے اعمال کا ہم بدلہ بھی دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، لمن عمل صالحا، جو نیک عمل کرے لیکن اس میں ایک شرط ہے، وَهُوَ الْعَمَلُ الْمُتَابِعُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، کہ وہ عمل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے، یعنی مومن ہو کر بندہ، جو کل ہم نے شرطیں ذکر کی تھی کہ عمل صالح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور موافقت ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، بندہ مسلمان مومن ہو پھر اعمال کرے، تو کیا ہوتا ہے پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، یعنی اس میں سکون ہے، اس میں لڑائیاں نہیں ہیں، اس میں جھگڑے نہیں ہیں، اس میں فساد نہیں ہے، اس میں انسان بہت زیادہ پریشان نہیں رہتا، دنیا کی زندگی سکون والی پاکیزہ زندگی، اور پھر ان اعمال کا قیامت کے دن بھی اجر ملنا ہے۔ تو عمل صالح ہماری دنیا کی زندگی میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے نا، نیک عمل کرنے سے صرف اسے ہی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آس پاس والے لوگ، اس کی اولاد، اس کی اولادوں کی اولاد، نسلوں تک ایک بندے کی نیکی کا اجر، یا اس بندے کے اگر وہ گناہ کرتا تھا اس کا جو نقصان ہے وہ جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے بندہ، آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس کا مستقبل بڑا اچھا ہو جائے، وہ جو ہے وہ کسی جگہ پر قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ان کا کوئی اسٹیٹس ہو، ہم جب چلے جائیں دنیا سے تو وہ رسوا نہ ہو، تو نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، یعنی دنیا سے چلے جائیں، کسے چھوڑ جائیں؟ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد ہے، خافوا علیہم، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اب انہیں کرنا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ سے ڈریں، اور کیا کریں؟ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سچی اور سیدھی بات کیا کریں۔ یعنی نیک عمل جو ہے یہ انسان کی زندگی میں اثر رکھتا ہے، اس کی اولادوں میں بھی۔ اور آپ نے وہ قصہ تو
سنا ہوا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام والا سورہ کہف کے اندر، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ نکلتے ہیں اپنے علمی سفر پہ، تو وہاں پر درمیان میں 2 یتیم لڑکوں کی ایک دیوار ہوتی ہے جو گری ہوئی ہوتی ہے، جس کے نیچے خزانہ ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، اب خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ بغیر کسی عوض کے، بغیر معاوضے کے، کوئی چیز ان کو مل نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے جو خاندان والے ہیں یا ان کے علاقے والے ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، آپ نے تعمیر کر دی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نقشے کو جو بیان کیا ہے وہاں پر یہ ذکر کیا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ میں نے تعمیر کیوں کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ بچوں نے ابھی عمل نہیں کیے، بچے کچھ عمل نہیں کر رہے، چھوٹے ہیں، باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک نبی سے ان کی دیوار تعمیر کروائی۔ اتنی بڑی حفاظت ان کے خزانے کی یا ان کے مال کی اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کرتا، بہت بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں انسان کے اپنے عمل سے۔ اب یہ فائدہ کم ہے کہ اولادوں تک یہ جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لفظ کی تفسیر کیا ہے؟ حُفِظَ بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی حفاظت کی گئی۔ اور اب وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ یصلح بالعبد الصالح القبیل من الناس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کی وجہ سے نا اس کے آس پاس کے کتنے ہی لوگوں کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں پر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، لیکن گھر میں ایک نیک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہے وہ نیک عمل کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی، اس کی اولادوں کی اولاد کی، اور اس کے آس پاس پڑوسی اور گھر اور اہل محلہ بھی کئی دفعہ ایک نیک شخص کی وجہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کا کوئی عمل وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا نا سورۃ العصر میں کہ ہمیں ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ کوئی اثر نہیں رکھتے، تو نیک اعمال بہت اثر رکھتے ہیں۔ ابھی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس صورت کو ختم کرتے ہیں، اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی جو اس صورت میں ٹکڑا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ آپس میں حق بات کی، جسے وہ صحیح سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اچھائی والی بات ہے، نیکی والی بات ہے، اس کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک فطرت بھی ہے انسان کے اندر سے نا، ایک آواز آتی ہے جب ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اور ہم وہ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک آواز آتی ہے یار اسے نہ منع کرنا چاہیے، یہ شخص نماز نہیں پڑھتا یار اسے کہنا چاہیے نماز پڑھ، یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس کو کہنا چاہیے یار جھوٹ نہ بولو۔ ایک اندر سے آواز آتی ہے۔ اگر بچہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، باپ اس کو روکتا ہے، بیوی غلط کام کر رہی ہے، شوہر اس کو روکتا ہے، اگر کوئی ملازم غلط کام کر رہا ہے، باس اس کو روکتا ہے، کوئی بھی شخص کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کو روک رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ روک کیوں رہا ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے روک رہا ہے، اگر وہ اسلام کے لیے روک رہا ہے، مثال کے طور پر ایک نمازی ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اب حق بات کی اس کو وصیت کرنی ہے آپس میں ایک دوسرے کی، کہ ہمیں مومنوں کی یہ مثال ہے نا، یعنی دنیا کے تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کام کی وصیت کی۔ اب یہ وصیت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کرنی کیسے؟ اس میں نا ہم بڑے کمزور ہیں، بہت زیادہ ہم میں کمزوری ہے میرے بھائی۔ اگر ہمیں وہ ایٹیکیٹس اور وہ آداب نہیں پتہ جو اسلام نے سکھائے ہیں، کتنے لوگ ہماری وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آداب تھے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 3 دن تک باندھا ہوا ہے، دعوت کوئی نہیں دی اس کو، وہ صرف 3 دن دیکھ کر کہ یار یہ لوگ کر کیا رہے۔ تیسرے دن جب اس کو وہ سارا مکالمہ، بات لمبی ہو جائے گی، وہ سارا مکالمہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، تو وہ تیسرے دن جب اس کو چھوڑا کہ جا بھائی تو چلا جا، تو وہ جا کے غسل کر کے واپس آ گیا، کہتا کلمہ پڑھو۔ کیا کون سی دعوت تھی وہ؟ ایک
اخلاق تھا، وہ مسلمانوں کے جو آداب تھے آپس میں رہنے کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ تھا وہ تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف 2 باتیں میں آج ذکر کروں گا۔ ایک بات یہ کہ ہم اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلے علم حاصل کریں، علم حاصل کریں کہ یہ بات کیا سمجھانے والی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ 3، 4 یا 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم آخری چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ ہماری لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اب وہ شخص، اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتا ہے، اس کے بعد ہے نماز۔ اچھا، نمازوں میں ایک شخص ہے، اب وہ دعوت دینے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ حق بات کی وصیت کر رہا ہے وہ کسی کو، لیکن طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دیکھیں ایک نماز ہوتی ہے، اس نے حدیث پڑھ لی اب تہجد کی نماز کی، وہ کہتا ہے دیکھیں جی ایک نماز ہوتی ہے تہجد کی نماز، اس کو کہتے ہیں بڑی افضل ہے، انبیاء سارے پڑھتے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلتیں ملتی ہیں، اس کو جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ فلاں فلاں، اس نے جتنی حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں ساری سنا دیتا ہے۔ اب یہ شخص جو نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی ابھی فرض نمازیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اس کو تہجد کی طرف اس نے لگا دیا۔ اب ترتیب اسلام کی کیا تھی؟ علم کیا ہمیں سکھاتا تھا کہ پہلے فرض نمازیں اگر پڑھنے لگ جائے، اب وہ اضافی چیز مانگ رہا ہے، کہتا ہے جی میں فرض نمازیں پوری پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں میں اور اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ آپ اس کو بتائیں جی پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نوافل ہیں، اور نوافل میں سب سے افضل تہجد ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو بتائیں۔ اب ایک شخص نے اس کو بتا دیا، اب وہ بندہ پریشان ہے، یار میری زندگی اس طرف اور تھی، اس طرف آ کے رات کو سونا بھی نہیں ہے، دن کو تو چلو کام کرنا ہی ہے بیوی بچوں کے لیے، رات کو بھی نہیں سونا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم پہلے بلا ترتیب لوگوں کو نہ سمجھائیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اسلام نے نا بڑا خیال رکھا ہے، اگر کوئی شخص غصے میں ہے، اگر کوئی شخص پریشان ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوشی میں ہے، اس وقت اس کو چھیڑنا نہیں ہے، لگا رہنے دیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نا بڑے غصے میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ایک شخص بڑا غصے میں ہے، اس کو غصے کی حالت میں آپ نہ سمجھائیں، تھوڑا صبر کر لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ یا محلے سے گزر رہے ہیں، راستے میں نا 2 صحابہ کرام آپس میں، وہ ان کا کسی بات سے نا جھگڑا ہو گیا، دوست آپس میں محلے میں رہنے والے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ان کا نا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی مسئلے کی وجہ سے، اور ایک صحابی جو تھے ان کی آواز بلند ہو گئی، چہرہ غصے سے لال پیلا ہے، اور وہ ان کو جو نا باتیں سنا رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما وجد، او کما قال، کہ مجھے ایک کلمہ پتہ ہے کہ اگر یہ شخص اس کو پڑھ لینا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اب وہ صحابہ کرام جو آس پاس سے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں جا کے کہہ کے آتا ہوں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لینا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دوڑے دوڑے گئے، جا کے وہ جو غصے میں صحابی تھے ان کو کہا جی اعوذ باللہ پڑھ لو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب غصے میں شخص، وہ آگے سے جو ان کے الفاظ تھے مجھ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اس طرح کہا ابی جنون، کیا میں تمہیں جو ہے وہ اس طرح کا نظر آ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جاؤ اپنا کام کرو جا کے، انہوں نے اس طرح کہہ دیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حدیث بیان کی میں نے اور اس نے آگے سے انکار کر دیا، یہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، نہیں، وہ غصے میں تھا، غصے میں انسان کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگلے کا خیال رکھو، دعوت دینی ہے نا، وتواصوا بالحق کرنا ہے تو بھائی خیال رکھو اگلے کا، اگلا غصے میں ہے کوئی بات نہیں، اگر اس نے غصے میں کوئی بات کر دی ہے ہم تو ٹھنڈے ہیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کوئی بات نہیں تھوڑی دیر بعد اس کو بتا دیں گے، غصہ ہے ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا، بات نہ کرو اس کے ساتھ۔ ایک شخص غمگین ہے یا خوشی والا، پہلے سن لیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوش ہے اور خوشی میں اس کی زبان سے کوئی کلمات نکل آتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں کی۔ جیسے وہ ایک لمبا قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے، اونٹ پر زادہ راہ سامان وغیرہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک جگہ جا کے نا پڑاؤ ڈالتا ہے، اب وہاں آس پاس آبادی نہیں ہے، ایک جنگل نما جگہ ہے یا ریگستان ہے، آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہاں وہ اپنے اونٹ کو چھوڑ دیتا ہے چرنے کے لیے، تھک جاتا ہے، اور وہ آ کے ایک درخت کے نیچے یا کسی جگہ پر آرام کرنے لگتا ہے۔
اب یہ شخص جب اٹھتا ہے نا، اس کا اونٹ، اس کی زادِ راہ، سامان سب کچھ غائب۔ اب یہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں، دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہاں سے پانی ملے گا، کہاں سے کھانا ملے گا۔ تو یہ نا بے بس ہو کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ اب موت ادھر ہی آنی ہے۔ یہ ہے اس کے غم کا لیول۔ اب یہ سوچتے سوچتے نا اس کو دوبارہ نیند آ جاتی، سو جاتا ہے۔ جب کچھ دیر بعد اٹھتا ہے، دیکھتا ہے اونٹ زیادہ راہ کے ساتھ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب جان بچی، کتنی کوشش کی تھی اس نے، بھاگ کے دوڑ کے، اونٹ نہیں ملا، لیکن اونٹ اب زیادہ راہ کے ساتھ سامنے کھڑا۔ خوشی، اتنی خوشی اس کو ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہنا کیا ہے، کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کبھی؟ ہوش و حواس میں کبھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی میں الفاظ ہی الٹے کہہ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوشی میں اس کا عالم بیان کر کے ایک مثال سمجھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے نا، اللہ کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور بندہ اس گناہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میرے بندے نے آج معافی مانگ لی۔ تو خوشی میں اگر کوئی بندہ کو غلط بات کہہ دیتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، تو صبر کریں، کوئی بات نہیں یار، اس کو بعد میں سمجھا دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں نا، تو ایک وقت جو ہے وہ کیا کریں، آپ دیکھیں، انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک عورت بیٹھی ہوئی جس کا بچہ فوت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بی بی صبر کر۔ اچھا، اس عورت نے نا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ بی بی صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا پتہ، میرا جو ہے وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے چپ کر کے۔ اب پیچھے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے، ان کو نا حرص ہوتی تھی کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں، کوئی بات بیان کریں، علم حاصل کرنا ہوتا تھا نا۔ تو وہ صحابی فوراً اس عورت کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا بات بیان کی، کون سی حدیث بیان کی؟ وہ کہنے لگی کون؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کون سی حدیث بیان کی؟ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مجھے نہیں پتہ چلا۔ پریشان ہو گئی، فوراً بھاگتی ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی۔ کہنے لگی وہاں نہ کوئی چوکی دار تھا، نہ نگران تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور میں کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ آپ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک قاعدہ بتا دیا، کہنے لگے کہ ہاں بندہ پریشانی آتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، غم آتا ہے، لیکن یاد رکھو انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر تب ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگتی۔ جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو، کسی کے ساتھ ہماری بائک ٹکرا جائے، تو تب الحمدللہ نکلتا ہے زبان سے یا گالیاں نکلتی ہیں؟ وہاں پہ صبر کرنا ہے نا، صبر پہلی چوٹ پہ، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ بندہ آپ کے ہون ساڈا صبر ہی ہے، او بھائی بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ پہلی چوٹ پہ کیا ہے، کسی نے اگر گالی دے دی، کوئی برا بھلا کہہ دیا، میں کیا ری ایکشن دیتا ہوں؟ پہلی چوٹ پر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ گھر میں فوت ہو گیا ہے، پہلی چوٹ پر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں یا واویلا کر کے روتا ہوں؟ پہلی چوٹ پر صبر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ تو یہ ہمیں یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بہت سے آداب ہیں۔ ابھی میں نے صرف 2-3 بیان کیے ہیں۔ کل ہم جو ہے وہ کل جمعہ ہے، تو کل انشاءاللہ نماز کی اور دعائیں وہ ہم نے پڑھنی ہے، تو آگے انشاءاللہ سوموار سے اسی صورت کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں 2 چیزیں میں نے اور بیان کرنی ہیں جو ضروری ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ان چیزوں کو نا پریکٹیکل لے کر آئیں اپنی زندگی کے اندر، کہ یار ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہم سنتے سناتے بہت ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں ایک بندہ بیان کر رہا تھا، میں نے ایک جگہ بیان کیا، تو وہ نماز کے بعد مجھے کہنے لگا جی قاری صاحب ہم بیان تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل ہم میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پریکٹیکل کبھی ہم نے نا پریکٹس نہیں اس کی ہوتی۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں نا اس کی پریکٹس کریں۔ یار آج میں نے نا کسی بندے پہ غصہ نہیں کرنا، جتنی مرضی کوئی مجھے بری بات کہہ دینا، جتنا مرضی کوئی مجھے نقصان پہنچا دے، میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کروں۔ اس نے پھر مجھے سنایا، کہتے جی ایک مولوی صاحب نے درس دیا صبر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا غصہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اچھا باہر نکلے تو ان کی بائک کے پیچھے کوئی گاڑی لگا گیا تھا، کہتے وہ ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر کی تقریر اور باہر کا عمل بالکل الٹ ہے۔ تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ
کہ بھائی ہم جو سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں، جو آپ سنتے ہیں یا آپ کہتے ہیں، کیا میں وہ کرتا بھی ہوں کہ نہیں؟ یا میں یہ کہوں کہ میرے لیے سب جائز ہے، دنیا والے کچھ نہ کریں، دنیا والے، میں اگر کسی کو الٹے نام سے پکاروں میرے لیے جائز ہے، میں اگر کسی کا مال کھا جاؤں میرے لیے جائز ہے، میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں میرے لیے جائز ہے، میں کسی کو جو ہے گالیاں دے دوں میرے لیے جائز ہے، لیکن اگلا شخص مجھے دے، بھائی دی کیوں گالی اس نے؟ یہ ہے کون گالی دینے والا؟ اگر کوئی میرے مال کو اٹھا لے، بھائی یہ ہے کون؟ تو ہر چیز کمپیئر کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔